عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمایا، العبد فالابعد الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا، انسان کے لیے اتنا بڑا اجر ہے جس کا جتنا گھر دور ہے مسجد سے اتنا ہی اس کے لیے ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آگے حدیث پاک سنن ابو داؤد کی 557 نمبر حدیث پاک، حضرت ابی بن کعب آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا گھر بہت دور تھا، مسجد سے کافی دور، لیکن وہ اس کے باوجود با جماعت نماز پڑھتا اور 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتا۔ صحابہ کرام اتنے نمازی، پکے نمازی اور با جماعت نماز ادا کرنے والے۔ حضرت ابی بن کعب آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کو، اور میں روزانہ دیکھتا کہ وہ بہت دور سے آتا اور بڑی محبت کے ساتھ آتا اور نماز با جماعت ادا کرتا اور پھر واپس جاتا۔ تو میں نے اس کو مشورہ دیا۔ حضرت ابی بن کعب آپ فرماتے میں نے اسے کہا کہ تمہارا گھر اتنی دور ہے، تم 5 وقت آتے ہو پھر جاتے ہو، اتنا وقت جو ہے وہ صرف ہوتا ہے اور تم تھک جاتے ہو، پیدل آتے ہو پیدل جاتے ہو، تمہارے پاس ایک گدھا ہونا چاہیے، تم گدھے پر سوار ہو کر آیا کرو اور گدھے پر سوار ہو کر واپس چلے جایا کرو۔ گدھا جو ہے وہ آپ کو جلدی مسجد میں لے آیا کرے گا اور آپ تھکیں گے نہیں، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے اس نے اتنا خوبصورت مجھے جواب دیا، اتنا خوبصورت جواب دیا، وہ کہنے لگا، اے ابی بن کعب، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات سنتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جس کا گھر جتنا دور ہے، جتنے قدم چل کر آئے گا مسجد میں، ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کی نیکی لکھی جائے گی، اور اسے گھر سے وضو کر کے آنے والوں کو حاجی جو احرام باندھ کر حج کرتا ہے اس کے برابر اجر ہے۔ تو میں نہیں یہ چاہتا کہ میرا گھر نزدیک ہو اور میں جلدی مسجد میں پہنچ جاؤں، میرا گھر دور ہے، میں تو قسمت والا ہوں، نصیبوں والا ہوں، میں دور سے آتا ہوں، جتنے قدم چل کر آتا ہوں، جتنے قدم چل کر جاتا ہوں، میرے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور میرے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرماتے، فضائل بیان کرتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عمل بھی کرتے تھے۔ وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ اللہ کا قرآن اور حضور کی احادیث سن کر ہم بے عمل سنتے ہیں اور کانوں سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب آپ فرماتے میں نے وہ بات اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، اتنے راضی ہوئے، اس کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، اے میرے صحابی، تو اتنی دور سے آتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے، اور تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو کس نیت سے آتا ہے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو اس لیے میں بار بار نماز با جماعت پڑھتا ہوں اور بار بار واپس جاتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس گدھا ہو یا میرا گھر نزدیک ہو مسجد کے، تو میں اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اتنے خوش ہوئے، فرمایا، اے میرے صحابی، تیری نیت کو سلام، تو کتنا پیارا عمل کر رہا ہے، تجھے سب کچھ وہ ملے گا جو تو چاہتا ہے۔ صحابہ کرام اتنے نمازوں کے پابند، نیکیوں کو جو ہے حاصل کرنے والے اور سبقت حاصل کرنے والے تھے۔